پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے، خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے، وہ تو بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں. کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم اب A to Z ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا، اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، خوب سمجھ لیں. یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے، بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس ان کو فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو صحابہ نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں، بزرگان نے. کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا، علم آتا ہے، آتا کیا ہے آپ کو، کیا ہے یہ، اس کا کوئی سلیبس، کوئی نصاب، کوئی مدرسہ. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا، روحانی علاج جو کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے، اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو، کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہہ دیے، اتنے سارے ہیں، اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی، ہم نہیں بتا سکتے، بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو، میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں، میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے. یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں، میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا، مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام، بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا، میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے. اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ، بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا، کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے، ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں، کیا ہے اس کے پاس. شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ، انسان ہے نا. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں، ایسی ٹھیک تھا جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کو بیوقوف بنانا، ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا، کچھ کو آسان ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے، یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹا دیں ہم، کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا، اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو، ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا، انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں، یہ بھی بزرگوں کو
دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے, وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دی ہوئی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے, جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں, کیا ہے بس زعفران. یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا, زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا, علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم بھائی؟ دوزانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے, وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا, آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے, پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانیوال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہا ہے بھائی, بس جا رہے ہیں, کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا, پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو, اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا, لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے. حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا, شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی, عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کا کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی بھائی؟ 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی, میں نے بھگایا ہے. یہ تمام روحانی والوں میں نا غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں
آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہو. آپ ان کو دھکے دو, ان کو گالیاں دو, ان کو برا بلا کہو, یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے, اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء باخلاق ہوتے ہیں, جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے, بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے, کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے. میں نظر کو بھی مانتا ہوں, جادو کو بھی مانتا ہوں, لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی, جادو بھی نہیں ہوتا. یہ جادو کا اصول ہے. جادو پر جو کتابیں لکھی ہے نا تجربوں کے بعد, اس کا یہ اصول ہے. مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر. اور جس وصف میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پہ, اور جادو بھی نہیں ہوتا. حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, مقتدر لیڈروں پہ جادو کا. فرعون کے ہزاروں جادوگر تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, فرعون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے؟ نہیں یار کیا کریں, بہت مشکل ہے یار. بات جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل, بہت مشکل. فرعون کا کچھ بگاڑا؟ عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ یا نواز شریف نے عمران خان کا, شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی, اور دھرنے دینے کی, اور کام پہ ٹانگنے کی؟ یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ ان سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی؟ آپ سیدھا دنیا کے, آپ کے تو اتنے وسائل ہیں, دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو, روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو, سارے عمران خان کا وہ کر دو اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہے گا یار ہمارا کیا بیٹھے میں یہاں کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے. تو ایسا نہیں ہوتا. علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلا بیٹھ گیا, بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی. لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یہ عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں, اور جادو ہو گیا نا. اللہ نے ایک دن کے لیے حضرت کی آواز کھولی. اللہ کی قدرت دیکھو, 1 یا 2 دنوں کے لیے. جب دارالعلوم کرنگی میں بہت بڑا اجلاس تھا, 50 سالہ تقریب تھی, ہمارے حضرت گئے. حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا. بیماری ہے بھائی, وقت کے ساتھ ساتھ 20 بیماریاں انسان پہ آتی ہیں. پھر بعد میں جو ٹریس ہوا, بیماری ٹریس ہوئی, وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے گلے میں. ایک نئی بیماری سامنے آئی. بھائی آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجوید کے ساتھ بولتے تھے, پوری ایک لفظ صحیح ایسے کر کے نا, بہت ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالج ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا یہ علوم بولو, علوم نہیں. آپ ڈاکٹر کے خلاف تقریریں کریں, کچھ دن تو ڈاکٹر برداشت کریں گے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اٹھے گا, کوئی گولی کھلا کے آپ کو مار دے گا. سیاستدانوں کے خلاف بولیں گے مخصوص, اب زرداری کے خلاف آپ نے بولنا شروع کیا, 2-4 دفعہ برداشت کرے گا. مسلسل آپ بولو گے تو پھر چھوڑے گا, بولے گا جہاں اتنے تو ایک اور صحیح. تو اس طرح آپ کسی کو ہدف بناتے رہیں گے بلا. لیکن عامل ایک ایسی مخلوق ہے, آپ صبح شام جو مرضی کریں, ویسے بندہ بھیج کے قتل کروا دے ایک الگ بات ہے. روحانیت کے زور سے کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ان کا زور انہی پہ چلتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں. کچھ ہے ہی نہیں, علوم ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے بزرگ, ان پہ فالج ہوا. تو چونکہ ہم ان کا لائف اسٹائل دیکھ چکے تھے کہ یار اتنے بزی آدمی ہیں, آرام جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا, تو ظاہر ہے پھر فالج ہوتا ہے نا. تو فالج کا اٹیک ہوا, نارمل چیز ہے.
لیکن وہی ہے، مشہور یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کیا کیا ہے، جادو. اس کے لیے کسی مکھنچو کو تلاش کیا گیا علاج کے لیے. اس مکھنچو سے میں ملا ہوں. حضرت میڈیسن بھی لے رہے تھے، فرق آتا ہے، میڈیسن لینے سے فالش کم ہو جاتا ہے. وہ مکھنچو اپنے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ میں نے علاج کیا ہے. اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے بھائی. اچھا اب آپ بتاؤ، جس آدمی کے علاج کے لیے، جس مولانا یوسف جہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے علاج کے لیے جو روحانی عامل جائے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگوں کا اس کا ٹرسٹ کتنا ہوگا. وہ تو اب نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا کہ نہیں بن گیا کہ یار اتنے بڑے بزرگ جس سے علاج کرا رہے ہیں. حالانکہ ان بزرگ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ان کے مریدین لے کر آئے ہیں. وہ مریدین تو بیچارے مخلص ہوتے ہیں نا کہ یار ہمارے حضرت کسی طرح ٹھیک ہو جائیں. وہ تو روحانیت سے بھی، جیسے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اب جناب اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کیا کہ میں وہی ہوں جو حضرت کا علاج کرایا میں نے، مجھ سے ملی ہے. اس کی قسمت تھی کہ مجھ سے مل گیا. وہ اس کی قسمت تھی کہ وہ کس سے مل گیا. ایک شادی میں مجھے کسی نے بتایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا. میں نے کہا پھر یہ بہت بڑے وہ ہیں. کچھ لوگ چھوٹے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ اتنے بڑے وہ ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کے مریدوں کو بیوقوف بنا دیا. اب میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں روحانی عاملوں کے بہت خلاف ہوں، پرانی بات ہے. اب اس نے کیا شروع کیا، پھینکنا. میں مدینہ گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا اوریجنل گھر دیکھا وہاں پہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس نے یا خواب میں دیکھا. کہہ رہے ہیں جاگتی حالت میں. میں نے کہا اوریجنل گھر تو اب تک رپورٹ یہی ہے کہ اوریجنل گھر ابھی ہے نہیں. کہہ رہے نہیں، میں نے حضرت فاطمہ کا اوریجنل گھر دیکھا، میں نے اوریجنل یہ. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی بھینگا تھا نا. ایک آدمی کیا تھا، بھینگا. کسی حسینہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. کوئی ہوگا فلم اسٹار خوبصورت کوئی مشہور، تمہاری آنکھیں اس سے ملتی ہیں. ایسی بات شرارتی عورتیں ہوتی ہیں. یہ خوش فہمی میں آ گئے. انسان اپنی جھوٹی تعریف سن کے بھی نا بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. یہ آ گئے خوش فہمی کہ یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں، فلانے سے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغور مطالعہ کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی. کہا بھائی یہ آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی. تو مجھے لگا اس کا تو اپنا دماغ سیٹ نہیں ہے، یہ دوسروں کا دماغ کہاں سے سیٹ کرے گا. اس کی تو روحانی جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہاں یہ نظر آیا تو یہ میں نے کہا اس کی اپنی سیٹنگ کیا ہے، آؤٹ ہے. یہ دوسروں کے دماغ کو اور ان کی باڈی کو سیٹنگ پہ کیسے لے کر آئے گا. اور بھی ساری باتیں ایسی جن کا نہ سر نہ پیر. اچھا جب یہ روحانی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا جو آپ کی سمجھ میں کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہتے ہیں اصل میں آپ کے پاس علوم نہیں ہے. وہ علوم، حالانکہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے کرے گا نا بات، تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹرم استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آسان زبان میں سمجھانا شروع کر دے گا اس کو. لیکن یہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جس کا کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں، تاکہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آئیں ہم. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ. باقی جو ہمارے کچھ اکابر ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ ادھر تعویذ دیا بندہ ٹھیک ہو گیا، ادھر پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہو گیا. اس کا تعلق کرامت سے ہے. کرامت اس کا علوم سے نہیں ہے. علوم نہیں ہوتے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کرامت سے ہے. جیسے قرآن و سنت سے بہت سارے ایسے واقعات، قرآن و سنت کے علاوہ بھی اور قرآن و سنت سے بھی ایسے واقعات ثابت ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بال اگاتے تھے، نابینا انسان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بینائی لوٹ آتی تھی. تو جیسے اہل اللہ کی کرامت پہلے ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ متبع سنت ہو. تو ایسا ہی حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تھا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیا نا کہ یہ پی جاؤ، بندہ کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھیک ہو جاتا. یہ کرامت ہے. اچھا میں نے 15 سال پہلے بیان کیا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے وہ اتنے بڑے بزرگ وہ بھی تو عامل تھے.
آپ ان کو بھی معاذ اللہ غلط سمجھتے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو نہیں غلط سمجھتا, کیونکہ میں ان کے حالات جانتا ہوں, اس لیے میں ان کو نہیں کہتا. کہہ رہے وہ بھی تو عامل تھے. میں نے کہا وہ عامل نہیں تھے, ان کے پاس کوئی روحانی علم, یہ والا روحانی, وہ والا علم تھا جو اللہ کی محبت والا روحانی علم, یہ والا نہیں تھا. ایسے ہی پھینک دیتے ہو. میں نے کہا یہ کوئی علوم ہے ہی نہیں تو کیا ہے. ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہمارے جامعہ میں کسی استاذ کی, ان کے بیٹے سے, حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے, ان سے پوچھا آپ کے والد نے کون سے علوم کیے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی علوم نہیں کیے ہوئے تھے. یہ والد صاحب کی کرامت تھی, سمجھتے ہو؟ تو سند متصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ان کے والد صاحب کی کیا تھی؟ یہ کرامت تھی. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ والے, ہمارے یہاں بزرگ چونکہ ہوتے ہیں نا, بعض لوگوں کے یہاں بابے ہیں ہی نہیں, سارے بابے غلط ہو گئے. تو جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بزرگوں کی کرامتیں بھی بولتے کیوں نہیں ہوتی ہیں, بشرطے کہ متبع سنت بزرگ ہو, نیک ہو, گناہوں سے بچتا ہو.